أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج محرم کی 9 تاریخ ہے۔ کل عاشوراء کا دن ہے، یعنی 10 محرم کی تاریخ ہے۔ یہ مہینہ بڑی بابرکت والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور گزشتہ جمعہ میں اس کی وضاحت میں نے کر دی تھی کہ اس مہینے کی جو برکت جو رحمتیں ہیں، یہ برکتیں اور رحمتیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں، اور یہ مہینہ نحوست والا بھی نہیں، جیسا کہ بعضے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ نحوست والا مہینہ ہے اور اس کی وجہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ تو گزشتہ جمعہ میں پوری وضاحت کے ساتھ بات ہمارے سامنے آئی تھی۔ اب اگر بات کہیں جائے تو محرم میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے کام ایسے ہیں جو کہ غلط ہیں، اور اسلام سے ان کاموں کا، ان باتوں کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور شریعت میں یہ تمام چیزیں، یہ تمام باتیں، یہ تمام کام ایجاد کردہ ہیں۔ تو اگر ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا جائے، ان تمام باتوں کو اگر بیان کیا جائے تو 1-2 جمعہ کافی نہیں ہوں گے، لمبا وقت لگے گا۔ لیکن اس میں دقت یہ ہے کہ بات اگر لمبی چوڑی ہو گئی تو ہمارے لیے ان باتوں کو یاد رکھنا بھی مشکل ہے، اور ان باتوں کو سمجھنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ تو اس لیے بات کو لمبی چوڑی کیے بغیر میں آج اس جمعہ کے اندر ان تمام چیزوں کا تذکرہ کروں گا جو کہ لوگوں نے محرم کے مہینے میں ایجاد کیا ہے۔ ابھی جو ہے آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا
کہ کل جو ہے 10 محرم کی تاریخ ہے. کل کا دن ہمارے پورے معاشرے کے اندر صرف معاشرہ نہیں ہے بلکہ دنیا کا اکثر حصہ ایسا ہے جس میں 10 محرم کو لے کر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے غلط کام ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس مہینے میں چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو اس لیے مہینہ غم کا مہینہ ہے. اس کی بھی وضاحت میں نے گزشتہ جمعہ میں کر دیا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی شادیاں، اپنے بچوں کی شادیاں محرم کے مہینے میں نہیں کرتے. اگر کسی کا گھر بن چکا ہے تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ گھر کا کام مکمل ہو جاتا ہے لیکن گھر میں داخل نہیں ہوتے، کوئی خوشی کا کام نہیں ہوتا، سمجھتے ہیں کہ یہ پورا مہینہ غم کا مہینہ ہے. اور اس کی وجہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس مہینے میں شہید ہوئے ہیں، اس وجہ سے یہ مہینہ منحوس ہو گیا، یہ مہینہ بے برکتی کا، بے رحمتی کا ہو گیا. اس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں، تو ان کا یہ سمجھنا بالکل غلط ہے. اس لیے کہ کسی بھی چیز میں، کسی بھی وقت میں اللہ رب العزت نے نحوست نہیں رکھی ہے. برکت کے کچھ اوقات ہیں لیکن نحوست کے اوقات نہیں ہیں. جیسا کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے لیے برکت کا مہینہ ہے، نیکیوں کا سیزن ہے. اسی طریقے سے ذی الحجہ کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے. اسی طریقے سے محرم کا مہینہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے. تو وقتوں میں برکت والے وقت تو ہیں لیکن نحوست والے وقت نہیں ہیں. اللہ نے کسی بھی وقت میں نحوست نہیں بنائی، کسی بھی وقت کو اللہ نے منحوس نہیں بنایا. اگر کسی وقت کو اللہ رب العزت منحوس بنا دیتے تو وہ وقت انسانوں کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. آج جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی محرم کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، بے برکتی والا مہینہ ہے، بے رحمتی والا مہینہ ہے، اس مہینے میں شادیاں نہیں کریں گے، اس مہینے میں خوشی کا ماحول نہیں کریں گے، کوئی جو ہے اچھا کام نہیں کریں گے، اچھی چیز نہیں کریں گے، تو یہ تمام عقائد جو ہیں غلط ہیں. اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو خصوصاً 10 محرم کو، محرم کی 10 تاریخ جب آتی ہے، اس تاریخ اور اس دن میں اتنے زیادہ غلط کام لوگ کرتے ہیں، اس کی کوئی حد نہیں. اور ان کاموں کو لوگ ضروری سمجھتے ہیں. جیسا کہ یہاں تو ہمارے یہاں اتنا زیادہ جو ہے اس کا ماحول نہیں ہے، لیکن دوسرے علاقوں پر اگر نظر ڈالیں تو بہت سارے غلط کام ہوتے ہیں. جیسا کہ کالا کپڑا پہننا. کالا کپڑا جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے بہت ہی اہتمام سے محرم کی 10 تاریخ کو پہنتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ دن ہمارے لیے بڑا ہی غم کا دن ہے، بڑا ہی منحوس دن ہے، اس لیے ہم کیا کریں گے، کالا کپڑا پہن کر غم کا اظہار کریں گے. کالا کپڑا پہننا شریعت کے اندر جائز ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا کپڑا استعمال فرمایا اپنی زندگی میں. جیسا کہ کالی پگڑی، یعنی کہ جس کو ہم پھیٹا کہتے ہیں، عمامہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں 3 عمامے ہم کو ملتے ہیں، ایک سفید، ایک سیاہ یعنی کالا، اور ایک ہرا. اور اسی طریقے سے جب فتح مکہ ہوا تھا تو اس وقت کا جو جھنڈا حضرات صحابہ کے ہاتھوں میں تھا اس کا رنگ بھی کالا تھا.
تو اس طریقے سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا کپڑا اپنی زندگی میں استعمال فرمایا ہے، اور اس کے بارے میں شریعت ہمیں ناجائز کا فتویٰ نہیں دیتی کہ بھئی کالا کپڑا مت پہنو، یہ جائز نہیں ہے، یہ فتویٰ نہیں ہے شریعت میں. لیکن جائز ہے، اس کے باوجود بھی ایک بات ہم کو سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ کالا کپڑا 10 محرم کو اس نیت سے پہننا کہ یہ دن ہمارے لیے غم کا دن ہے، یہ غلط ہے. عبادتیں اور ہماری ضرورتیں دونوں چیزیں ہیں، عبادتیں بھی ہیں اور ہماری ضرورتیں بھی ہیں، اور عبادتوں کو ہم اپنے عقائد کو درست کر کے کریں گے تو وہ عبادتیں ہماری اللہ کے یہاں قابل قبول. ہماری جو ضرورتیں ہیں اس کو ہم شریعت کے حدود میں رہ کر پورا کریں گے، اس پر بھی اللہ ثواب دیں گے. تو دونوں چیزیں ہیں، ایک عبادات ہیں اور ایک ضروریات ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جہاں کہیں بھی شریعت کی حدود کو پار کر دیں تو کتنی بھی بڑی عبادت ہو وہ عبادت ہمارے لیے زحمت بن جائے گی، رحمت نہیں رہے گی، بلکہ وہی عبادت جس کو ہم شریعت کے حدود کے باہر کرتے ہیں وہی عبادت ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گا. تو کالا کپڑا پہننا شریعت میں جائز ہے، لیکن 10 محرم کو اس نیت سے کالا کپڑا پہننا کہ یہ دن ہمارے لیے غم کا دن ہے، اس دن کالا کپڑا استعمال کرنا غلط ہے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہیں لکڑی کا کھیل کھیلتے ہیں، اور گھوڑے سے کھیل ہوتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا گھوڑا ہے. جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدان جہاد میں، کربلا کے میدان میں جہاد کے لیے جس گھوڑے پر سوار ہوئے تھے وہی گھوڑا یہ ہے. اس طرح لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ تمام چیزیں غلط. اور لکڑی کا کھیل بعض لوگ جو ہیں بہت ہی اہتمام سے کھیلتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز اور یہ کھیل حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سنت ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر علمی بات کہی جائے تو صحیح اور مستند روایت سے یہ بات ظاہر کر دے کہ بھئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یہ سنت ہے. چلو اگر کوئی صحیح اور مستند روایت سے اس کا استدلال کرے اور اس کو ظاہر کر دے کہ بھئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، تو کیا صرف اور صرف لکڑی کا کھیل ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سنت تھی یا کوئی اور بھی چیزیں تھیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، پوری زندگی آپ کی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. جتنی بھی آپ عبادات کرتے تھے وہ عبادات ہماری زندگی میں آئیں، آپ کے جیسے اخلاق تھے وہ اخلاق ہماری بھی ہوں، یہ اصل چیز ہے. ایسا نہیں کہ بھئی صرف لکڑی کا کھیل کھیل لیے اور یہ سمجھتے رہے کہ بھئی ہم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سنت ادا کر دیا، یہ بالکل غلط ہے. اسی طریقے سے 10 محرم کو ہمارے یہاں بھی بہت سارے غلط کام ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم جو ہے عام طور سے وہ لوگ جن کو شریعت کا علم نہیں ہے یا کم علم ہے، وہ لوگ جو ہیں 10 محرم کو پنجوں کی عید کہتے ہیں. بہت سارے جگہوں پر بہت ہی زیادہ تعداد میں اور زیادہ مقدار میں یہ عمل ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس سے پہلے گزشتہ سال بھی میں نے یہ بات عرض کر دیا تھا کہ جو لوگ آج پنجے اٹھا کر اچھل کر ناچتے ہیں، مطلب کیا ہے کہ یہی عمل اس زمانے میں یزیدیوں نے کیا تھا. کیا کیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں ہیں، آپ کو 3 4 جماعتوں نے، کوفہ والوں نے 3 4 جماعتوں نے خط بھیجا. خط بھیج کر یہ کہا کہ حضرت آپ کی یہاں بہت ضرورت ہے، آپ آئیں اور آپ کے ہاتھ پر ہم کیا کریں گے، بیعت کریں گے اور آپ کو ہی ہم امیر مانیں گے.
تو 3-3 4-4 جماعتوں کا جو ہے تذکرہ آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہاں سے سفر کا ارادہ کرنے لگے. تو اس زمانے میں کچھ صحابہ تھے جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. یہ صحابہ اس زمانے میں بڑے صحابہ مانے جاتے تھے مدینہ منورہ میں. اور بھی بہت سارے صحابہ نے انکار کیا اور کہا کہ آپ نواسے رسول ہیں، آپ کا ہر کام ہمارے لیے قابل دلیل ہے، اور ہم آپ کی کسی کام میں آڑ اور مانے کوئی چیز پیدا نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ مدینہ چھوڑ کر کوفہ نہ جائیں. لیکن نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کس نیت سے جا رہے ہیں؟ اگر میں جاؤں گا وہاں تو دین کا فائدہ ہوگا، امت راہ راست پر آئے گی. اس وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جانے کے لیے سفر کا ارادہ کر لیا. ارادہ ہی نہیں بلکہ نکل گئے. اب مدینے سے نکل کر کوفہ آنے تک آپ کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا. آئے وہاں تو جو باتیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہی گئی تھیں، جن باتوں کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ پورے وعدے غلط ہوتے دکھائی دیے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی میں خود تمہارے یہاں نہیں آیا ہوں، آپ لوگوں نے مجھے بلایا، بلانے کے بعد میں یہاں تک آنے کی زحمت گوارا کیا ہے، میں خود سے نہیں آیا. اگر آپ نے مجھے بلایا ہے، بلا کر یہاں آ کر مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا. تو اس وقت وہاں کا جو خلیفہ تھا یزید، جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا. ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ، اور تمام جمہور علماء کا اتفاق ہے، یزید جو تھا وہ آدمی فاسق تھا، گنہگار تھا. اس سے انکار نہیں کہ بھئی بہت بڑے صحابی کا بیٹا، لیکن اس کے ذریعے سے بڑے بڑے گناہ ہوئے. اب بہت سارے لوگ جو ہیں یزید کو بڑا چڑھا کر کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھئی یزید کو گنہگار کہنا، یزید کو فاسق کہنا، یہ ایمان کا خطرہ ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جمہور علماء کا اتفاق ہے اس مسئلے پر کہ یزید جو تھا وہ فاسق تھا، گنہگار تھا. لیکن یہاں جو ہے ایک مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے، ان غلط کاموں کی وجہ سے یزید کو ہم کافر نہیں کہیں گے، یزید کے اوپر لعنت نہیں کریں گے. ہاں گنہگار تھا، فاسق تھا ضرور، لیکن کافر نہیں. تو اتنا جو ہے اہل سنت والجماعت اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ بھئی یزید کو ہم کافر نہیں کہیں گے، صرف اور صرف ہم یہ سمجھیں گے کہ بھئی وہ آدمی فاسق تھا، گنہگار تھا. گنہگار ہونا الگ چیز، کافر ہونا الگ چیز. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو وہاں بلا کر دھوکے سے آپ کو شہید کیا گیا. شہید ہی نہیں بلکہ آپ کا سر جو تھا اس کو بدن سے جدا کر دیا گیا. سر جو ہے گردن سے بالکل کاٹ دیا گیا، الگ کر دیا گیا، اور الگ کر کے آپ کے سر اور آپ کے جسم کو ان لوگوں نے دفنایا نہیں، بلکہ 2 دن تک تلوار کی نوک پر رکھ کر، تلوار جو ہوتی ہے اس کے سر پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک رکھ کر پورے شہر میں گھمایا گیا. تو آج جو لوگ پنجے اٹھاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اپنے سینے کو، اپنے بدن کو زخمی کرتے ہیں، تو وہ لوگ انہی لوگوں کا عمل کر رہے ہیں. اب سوچیں، یہاں تک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ 10 محرم کو عید سمجھتے ہیں، ان کا یہ عید سمجھنا بھی غلط ہے. شریعت کے اندر صرف اور صرف سال میں 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. ان 2 دنوں کے علاوہ کوئی تیسری عید ہماری نہیں. محرم کی 10 تاریخ آتی ہے، بہت سارے لوگ عید سمجھتے ہیں، بالکل غلط. اور اس دن کو عید سمجھنا جائز نہیں. ہاں یہاں تک ہم جو ہے
عمل کریں گے. حدیثوں میں یہاں تک ہمیں جو ہے بتایا گیا ہے کہ 10 محرم کا جو دن ہے وہ تاریخ ہے بہت ہی مبارک دن, بہت ہی مبارک تاریخ ہے. اسی دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے. 10 محرم کی تاریخ بہت ہی بڑی فضیلت والی تاریخ ہے. اور اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچے کو زیادہ کرے طاقت کے مطابق خوشی کے ساتھ, تو اس کو اللہ رب العزت اس کے بقدر پورے سال میں برکت دیں گے اس کی روزی میں. تو اب جو ہے کل کا دن یعنی ہفتہ سما جو ہے یہ تاریخ ہے, تو 10 تاریخ کا روزہ بھی رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو اچھا سے اچھا کھلانا ہے. اور کھلانے کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس جا کے ہم سود کو لے رہے ہیں, وڈی پہ جو ہے بیاج پر پیسہ لے رہے ہیں, یہ غلط ہے. یہ تمام چیزیں نفل چیزیں ہیں, لیکن سود سے وڈی سے بچنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور اس کا لین دین کرنا شریعت میں حرام. تو نفل کام کو کرنے کے لیے ہم حرام کام نہیں کریں گے. تو یہ جو ہے محرم کی اصل جو ہے یہ تاریخ ہے. تو آج جو لوگ کالا کپڑا پہنتے ہیں یا پھر جو ہے لکڑی کا کھیل کھیلتے ہیں, گھوڑے کا کھیل کھیلتے ہیں, یا پھر جو ہے اپنے جسم کو زخمی کرتے ہیں, تو یہ تمام چیزیں شریعت میں جائز نہیں. اس کی وضاحت میں نے کر دیا. لکڑی کا کھیل آدمی کھیل سکتا ہے, لیکن اس کو اسی ایک دن نہیں بلکہ پورا سال ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. 360 پر 5 دن ہمارے پاس ہیں. 360 پر 4 دن کو چھوڑ کر صرف ایک دن میں ہم لکڑی کا کھیل کیوں کھیلیں گے؟ گھوڑے کا کھیل, حالانکہ گھوڑا جو ہے جہاد کے ضروریات میں سے ہے, گھوڑا ہم استعمال کر سکتے ہیں, کوئی مذائقہ نہیں, لیکن اسی ایک دن استعمال نہیں کریں گے. پورا سال اگر ہم کر رہے ہیں تو شریعت ہمیں اس دن بھی استعمال کرنے کی اجازت دے گی. پورا سال ہم استعمال نہیں کرتے, کالا کپڑا نہیں پہنتے, لکڑی کا کھیل نہیں کھیلتے, گھوڑے کا کھیل نہیں کھیلتے, اور اسی طریقے سے حلوہ وغیرہ بنا کر ہم تقسیم نہیں کرتے, صرف 10 محرم کو کرتے ہیں, تو یہ چیزیں ہمارے لیے جائز نہیں. اور بہت سارے لوگ, ابھی شروع میں میں نے کہا ہمارے یہاں تو الحمدللہ یہ سارے کام نہیں ہوتے, اللہ کا شکر ہے. اگر دوسرے علاقوں میں جائیں گے تو ایسے دسیوں کام ہم کو دیکھنے کو ملیں گے. 10 محرم کے روز بعض علاقوں میں دیکھا گیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے لنگر چلایا جاتا ہے. لنگر کا مطلب کھانا پکا کر کھلانا, اور اسی طریقے سے سبیل کا انتظام ہوتا ہے. سبیل کا مطلب ٹھنڈے پانی کا یا پھر جو ہے کسی شربت وغیرہ کا انتظام. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا سب سے بڑی عبادت ہے, ننگی کو کپڑا پہنانا سب سے بڑی عبادت ہے, پیاسے کو پانی پلانا افضل عبادت ہے. لیکن 10 محرم کے لیے یہ خاص نہیں. 10 محرم کو ہی ہم یہ کام نہیں کریں گے, پورے سال کے لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے. تو جب بھی ضرورت مند ہمارے یہاں آئے گا تو اس وقت ہم اس کو کھانا کھلائیں گے, اس وقت ہم اس کو کپڑا دیں گے, اس وقت ہم اس کے لیے پانی کا انتظام کریں گے, شربت کا انتظام کریں گے. صرف اور صرف 10 محرم کو کر کے یہ سمجھیں کہ بھئی یہ دین ہے, تو یہ ہمارا بہت بڑا دھوکہ ہے, ہم بڑے غلطی میں مبتلا ہیں. تو یہ تمام کام اس سے شریعت کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں, کوئی تعلق نہیں, اور یہ تمام کام یزیدیوں نے ایجاد کیا ہوا ہے. ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی ہم اللہ کے نبی کے امت بن کے رہنا ہے یا یزید کی جماعت میں شامل ہونا ہے. یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہے. ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ بھئی یزید بہت بڑے صحابی کا بیٹا تھا. صحابی اپنے جگہ, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, جمہور علماء کا اتفاق ہے, صحابی کی شان میں گستاخی کرنا ہمارے ایمان کا کوئی ہمارے ایمان کی گارنٹی نہیں. مقدس جماعت ہے, لیکن ہم حضرات صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے ہیں, بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قریب سے دیکھے ہوئے صحابی. لیکن مسئلہ آتا ہے ان کے بیٹے پر, تو ان کے بیٹے کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس کو ہم
جو 4 خلفاء ہمارے گزرے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے جیسا ہم اس کو نہیں سمجھیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اگر بندہ بننا ہے ہم کو، تو اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارنا ہے۔ امت اگر کسی کی بننا ہے تو اللہ کے نبی کی امت بن کے زندگی گزارنا ہے۔ ان تمام غلط کاموں کو چھوڑنا ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے ہمارے لیے۔ کل کا دن عاشوراء کا دن ہے۔ کل کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں کہ بھئی خوب عبادتوں کا اہتمام کریں، اس لیے کہ یہ دن جو ہے عبادت کے لیے ہی مشروع ہوا ہے، اور عبادت ہی کی وجہ سے اس دن کی فضیلت ہے۔ روزہ رکھیں، اور یہ عبادت ہم چاہے کوئی بھی عبادت کرے، روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، کوئی اور عبادت کریں، کس لیے کریں گے؟ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے حدیث میں، اس لیے ہم کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس لیے ہم اس دن جو ہے خوب عبادت کریں گے، خوب جو ہے غریبوں پر مال خرچ کریں گے۔ یہ اگر ہمارا مقصد رہا تو ہماری عبادت سے ہمیں ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ تو اس لیے کل کا دن بڑا مبارک دن ہے۔ جو حضرات، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ محرم کے مہینے میں 2 روزے ہوتے ہیں، 9 تاریخ اور 10 تاریخ، یا پھر جو ہے 10 تاریخ 11 تاریخ۔ 10 تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کو ملائیں یا 11 تاریخ کو ملائیں۔ آج 9 تاریخ ہے، بہت سارے لوگ روزے سے ہوں گے، امید ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں روزہ نہیں رکھ سکے ہوں گے، کوئی مجبوری ہوگی ان کی۔ لیکن کل کا جو دن ہے عاشوراء کا دن، محرم کی 10 تاریخ، وہ روزہ بھی نفل ہے، ضروری نہیں، فرض نہیں، واجب نہیں، سنت نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف نفل ہے۔ نفل کو نفل سمجھ کر کریں گے تو ہماری عبادت اللہ کے یہاں قبول۔ اگر کسی کے یہاں 2 روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے یا کوئی جو ہے پریشانی ہے، تو وہ لوگ صرف جو ہے ہفتے کے دن کا روزہ رکھیں۔ اگر ہفتے کا دن کا بھی روزہ نہیں رکھ سکتے تو روزہ رکھنا کوئی ضروری نہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ روزہ ضروری کون سا ہے؟ رمضان کا روزہ، صرف رمضان کے روزوں کے علاوہ سال بھر کے کوئی روزے ضروری نہیں، یہ جو ہے سمجھنا ہے ہم کو۔ اور کل کے دن کی جو فضیلت ہے وہ حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر خرچہ زیادہ کرتا ہے حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں، حلال طریقے سے خرچے میں وسعت کرتا ہے، اچھا کھلاتا ہے، اچھا پلاتا ہے، تو خوشی کے ساتھ جو آدمی یہ کام کرتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت پورے سال میں برکت دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں پر خرچے کو زیادہ کرنے کے ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی خیال کرو، اس کے اوپر بھی اللہ دگنا ثواب عطا کریں گے۔ گھر والوں پر خرچ کرنا بالکل ثواب، لیکن غریبوں پر بھی خرچ کریں۔ اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت ہے ہمارے پاس، ہم غریبوں پر بھی خرچ کریں گے۔ غریبوں پر خرچ کرنے سے اللہ رب العزت اور بھی زیادہ برکت دیں گے۔ تو اس لیے کل کا دن جو ہے بڑی فضیلت والا دن ہے۔ کل کا دن جو ہے ہم گناہ سے بچیں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، جو بھی بدعات شروع ہو چکی ہیں ان تمام بدعات سے بچیں گے، اور روزے کا اہتمام کریں گے۔ اگر سہولت نہ ہو تو روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں پر اپنی طاقت کے مطابق خرچے میں اضافہ کریں گے، غریبوں کا بھی خیال کریں گے، مسکینوں کا، یتیموں کا بھی خیال کریں گے۔ یہ کام اگر ہم کل کے دن کر لیے تو انشاءاللہ کل کا دن ہمارا بہت ہی مبارک رہے گا، بہت ہی سعادت مندی والا رہے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی بدعات پھیلے ہوئے ہیں ان تمام کاموں کو چھوڑیں اور اپنی عبادتوں کو شریعت کے حدود میں مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی، اور جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ رب العزت نیک توفیق عطا فرمائے، بات سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو سیرت طیبہ ہے اس سیرت کو اپنانے کی اور آپ کے تمام کاموں کو اپنے اندر لانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔